جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تلنگانہ مارچ کا جو اعلان کیا ہے وہ تلنگانہ مارچ، ابھی کور کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، وہ تلنگانہ مارچ 26 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز ظہر اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا۔ 5 اپریل کو کل جماعتی ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں تمام جماعتیں شریک تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام، اور اس میں وقف بل واپس لینے کے لیے وقف بل کے خلاف اس وقت تلنگانہ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی تاریخ کا آج اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بل اب ایک قانون بن گیا ہے، یعنی اتنی جلدی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کو تھی کہ جمعے کو راجیہ سبھا میں بل پر بحث ہوئی اور ہفتے کو صدر جمہوریہ نے اس پر دستخط کر دی۔ یعنی ملک کا انتہائی اہم ترین مسئلہ تھا جس پر اتنا کوئک سمجھیے کہ ایکشن لیا گیا، جمعے کی رات میں بحث ہوئی اور ہفتے کو صدر جمہوریہ نے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے انتہائی سمجھیے کہ خطرناک عمل ہے۔ یہ بل کو نہ صرف ہندوستان کے مسلمان واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ جمہوری اور سیکولرزم پر جو یقین رکھتے ہیں وہ سب کی بھی آواز ایک ہی ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ بل کی خرابیوں پر بحث کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ بل کو رول بیک کیا جائے، واپس لیا جائے۔ یہ بل جمہوریت کی روح کا قتل کے مترادف ہے اور 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ بہرحال 232 ممبران پارلیمنٹ نے اس بل کی مخالفت کی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تقریباً جتنے ووٹ پڑے ہیں اس میں 30% ووٹ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی معمولی اکثریت کی بنیاد پر بھارت کو ہندو وادی ملک بنانے اور ہندو راشٹر بنانے کی طرف جانا چاہتی ہے، جبکہ اس کی اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو اور نیتیش کمار، پاسوان اور پھر سمجھیے کہ RLD کے بھروسے پر وہ حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پارٹیوں کو بہرحال ان کے اپنے کچھ مسائل ہیں، ڈرا کر دھمکا کر سمجھیے کہ ملک کو ہندو وادی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ملک ان پارٹیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو ملک کے سیکولر فیبرک کو اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے سمجھیے کہ سینے میں خنجر گھونپنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تلنگانہ مارچ کا جو اعلان کیا ہے وہ تلنگانہ مارچ، ابھی کور کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، وہ تلنگانہ مارچ 26 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز ظہر اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا۔ پوری ریاست تلنگانہ سے پہلے بالخصوص مسلمان، پھر عام سیکولر سمجھیے کہ ملک کو سیکولرزم کی طاقت کو فیور کرنے والے لوگ، چاہے وہ دلت ہو، عیسائی ہو، سمجھیے کہ ہندو ہو، آدیواسی ہو، یہ سب اس سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ مارچ میں شریک رہیں گے، اور لاکھوں کی تعداد دھرنا چوک پر 26 اپریل کو جمع ہوگی۔ بعد نماز ظہر سمجھیے، بلکہ میں گزارش کروں گا شہر کے لوگوں سے اور اضلاع سے جو نکل رہے ہیں، کوشش کریں کہ ظہر کی نماز وہیں پڑھیں۔ تو 2 بجے یوں سمجھیے کہ 2 بجے سے 5 بجے تک کا اس کا وقت ہوگا،
اور یہ ایک طاقت کا مظاہرہ ہے اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو اپنی مساجد کو بچانا چاہتے ہیں، جو اپنے قبرستانوں کو بچانا چاہتے ہیں، جو مذہبی شعار کی حفاظت کو دین کا ایک فریضہ سمجھتے ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس بل میں نہ عاشورخانہ بچے گا نہ امام باڑہ بچے گا، اس بل میں نہ مسجد بچے گی، نہ درگاہ بچے گی، نہ قبرستان بچے گا۔ میں بل کے سمجھیے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، بہت بحث بل کے مختلف نکات پہ ہو چکی، تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS آپ کو اس ملک میں نہ صرف دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتی ہے، بلکہ آپ کے مذہبی تمام حقوق کو چھین لینا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان نہ ڈرے گا، نہ سمجھیے آپ سے خوفزدہ ہوگا۔ ہم اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتے ہیں، اور اس بل کی واپسی تک سمجھیے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہم بل کی واپسی کا عزم رکھتے ہیں، اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم میں وہ طاقت ہے کہ وہ سمجھیے کہ آندھیوں کو رخ کو موڑی، تو مودی اور امت شاہ یا پھر سمجھیے کہ موہن بھاگوت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کی اپنی ایک عظیم طاقت، عظیم سمجھیے کہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی بنیاد پر آپ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے اہل ہیں۔ آپ کوئی کمزور نہیں ہیں۔ ہاں، حالات کا مقابلہ کرنے میں کچھ سمجھیے کہ پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو 26 اپریل کو تلنگانہ میں ہندوستان بھر کا سب سے بڑا احتجاج، تلنگانہ مارچ، وفد کے ان قوانین کو واپس لینے کے عنوان پر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ تمام تر تفصیل جیک کے کنوینر جناب مشتاق ملک صاحب نے بتا دی ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ جتنے جیک کے اندر تنظیمیں ہیں، سیاسی اور غیر سیاسی، جی یہ یہاں پر اب جو جیک کے جو مین لوگ یہاں پر ہے، ہمارے نظام الدین صاحب کانگریس کے اسپوکس مین، عثمان خان صاحب آرگنائزنگ سیکریٹری، ہمارے اکبر حسین صاحب سابقہ چیئرمین مائنارٹی فائنانس کارپوریشن BRS پارٹی، رحیم اللہ خان نیازی صاحب BRS پارٹی، ہمارے انڈین یونین مسلم لیگ کے صدر صاحب، معاف کرنا نام بھول گیا، شکیل ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے سماجی کارکن ڈاکٹر توفیق احمد وحدت اسلامی، اور ہمارے سلیم بھائی ہے، اور ہمارے منان بھائی CPI، یہ تمام لوگ، حافظ سلطان مجاہد جمعیت العلماء کی، یہ تمام لوگ اب بیٹھ کر جو بھی طے کیے ہیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ 26 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز ظہر یہ تلنگانہ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اور 26 اپریل سے پہلے ہمارے کو 3 جمعہ آ رہے ہیں، تو ان 3 جمعہ میں بھی اس 26 اپریل کی تلنگانہ مارچ کا پبلکسٹی کرنا ہر فرد کا ذمہ دار یہی ہے۔ یہ ایک امجد اللہ خان مشتاق ملک یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جو NRC تھا وہ شہریت پہ حملہ تھا، اور یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے یہ شریعت پہ حملہ ہے۔ بے شک تو اس سے پہلے جب شہریت پہ حملہ کیا گیا تھا تو حیدرآباد اور تلنگانہ والوں کی ایک مثال تھی کہ ہم پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ جتنے احتجاج ہوئے تھے سب کامیاب تھے، لیکن سب سے اول اور سب سے بڑا جو اجلاس ہوا تھا وہ 1 ملین مارچ تھا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا تھا، تمام جماعتوں کے تعاون سے ہوا تھا۔ اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ایک فرد یا انجمن نہیں بلکہ ساروں کے لیے ہے، یہ شریعت پہ حملہ ہے، اور اگر آج ہم گھر سے نہیں نکلیں گے، کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اب احتجاج کرنے سے کیا فائدہ، صدر جمہوریہ کی سائن ہو چکی ہے۔ دیکھیے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کئی قانون، کئی بل، کئی فیصلے یہ جو ہے طاقت کی بنیاد پر بدلے جاتے ہیں اور طاقت کی بنیاد پر برفدان میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکامیاب رہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ جو ہے آستھا کی بنیاد پر آیا،
اگر ہم بھی ہو سکتا ہمارا اگر بتا سکتے تھے تو ہو سکتا وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا. تو اسی طریقے سے آنے والے حالات بہت خراب ہے. اگر ہم اس وقف امینڈمنٹ بل پر خاموش بیٹھیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہے کامن سول کوڈ نہ جانے کیا کیا اور جو RSS اور BJP کے بستے میں ہے سارے فائلیں باہر آئیں گی. تو اس کے لیے مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، تحریک مسلم شبان کی طرف سے، تمام جماعتوں کی طرف سے میں یہ جو بھی ہمارا دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پازیٹیو سوچیے ہر چیز کے لیے اور اللہ اس کو پازیٹیو کرے گا. آمین. نہیں اگر آپ لوگ نیگیٹو سوچیں گے کہ ایسا باہر ہے تو ایسا ہوگا کیا. کل سے سوشل میڈیا پہ ایک میسج پھر رہا، شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ بھائی نوجوان جو باہر آئیں گے ان کے تعلق سے کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ذمہ داری لیتی کیا. ارے اللہ آپ کا ضامن ہے، ہمارا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی ضامن نہیں ہے. تو ہم کسی کی ضمانت کیسا دے سکتے؟ اللہ ہر مسلمانوں کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے. تو اس واسطے کیونکہ یہ ایک انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہو گئی ہے یہاں پر، آپ دیکھیے ان کی ہمت اتنی ہوئی BJP کی کہ آج ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے، اس کے باوجود دوسرے پارٹیوں کو ڈرا کے ہندوتوا کے نام پہ یہ لوگ ووٹ لے کر یہ بل کو پاس کیے ہیں، ایکٹ بنائے ہیں. انشاءاللہ جیسا کسانوں کے بل کو واپس لیا گیا تھا، اس میں ترمیم لایا گیا تھا. 2 سال احتجاج کرے، کئی کسانوں کے جو ان کے گھروں کے خواتین کی ڈیلیوری روڈ پہ ہوئی، وہاں پر میک شفٹ ہاسپٹلس بنا کر ان کے سرجریز کرے تھے. تو کیا اگر 2 کروڑ سردار جی یا کسان احتجاج کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں بل کو واپس نہیں لا سکتے؟ تو میں ہم تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈونٹ تھنک نیگیٹو، تھنک پازیٹیو، ایوری تھنگ ول بی پازیٹیو. میں ہمارے اکبر صاحب کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، پٹیاں باندھ کر یا پھر وہ آگے جیسا آگے بولیں گے. ابھی تو تاریخ اور دیکھیے دن تاریخ ہو گئی تو جو بھی ہے پٹیاں باندھ کے تو آنا ہی پڑیں گا، کالے کپڑے پہن کے آنا پڑیں گا، کالا جھنڈا لے کے، ایک ہاتھ میں کالا جھنڈا لے کے ایک ہاتھ میں ہندوستان کا جھنڈا لے کر آئیے آپ لوگ. یہ آگے چل کے جیسا جیسا بیٹھک ہوتے جائیں گے اس کو میں ہمارے نظام بھائی سر جو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ملین مارچ ہو رہے ہیں جو تلنگانہ سے کہیں عوام آئیں گی، اگر پولیس کی طرف سے کچھ کنڈیشنل پرمیشن ملی تو اس پر کیا کہیں؟ نہیں دیکھیے ابھی یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کس کی ہے، لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کس کی تھی. تو اب موجودہ ہمارے کو جو ہے ایسا رکاوٹ نہیں پیش آئیں گی جہاں تک میرا خیال ہے. کانگریس کے بڑے پولیس کی طرف سے اگر کچھ بھائی گورنمنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں نا، پولیس کا کیا ہے بولیے آپ. میں ہمارے نظام الدین صاحب سے حالت کا جو بھی ہے